قادرا سرورا رہنما دستگیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایمان کو اللہ نے مکمل مسلمان بننے کا حکم دیا ہے۔ ایمان والے پورے طور سے اسلام میں داخل ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ کامل مسلمان کون ہوتا ہے، مکمل اسلام والا کون ہوتا ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جو کامل ہے۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ کامل مسلمان وہی ہے جو کہ تمام فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہیں اور اس سے پہلے صحیح عقائد رکھتے ہیں، اور صحیح عقائد کو رکھتے ہوئے اعمال خیر کو وہ اپناتے ہیں، وہ کامل ایمان والے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے والے، فرائض واجبات کی پابندی کرنے والے، فرض روزہ رکھنے والے، صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنے والے، اور رمضان کے روزہ رکھنے والے، ان سارے فرائض پر جو عمل کریں وہ کامل مسلمان ہے۔ لیکن اعمال سے زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ صحیحہ کا وہ رکھنے والا ہو، ایمان اس کا صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیحہ نہیں ہے تو پھر فرائض و واجبات پہ عمل کرنے سے بھی وہ کامل ایمان والا تو بڑی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد بے حساب شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مومنین کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسولوں کے چاہنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بے شمار محبت کرنے والے ہیں۔ حضور کو ماننا، حضور سرور کائنات کو ماننا یہ ایمان ہے، بلکہ میرے آقا صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہیں۔ حضور سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جان کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے، کامل ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اور آپ علماء کی زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جہاں اوامر یعنی فرائض و واجبات کا حکم دیا کہ عمل کریں، وہیں پہ سرکار نے بہت ساری چیزوں سے منع بھی فرمایا ہے کہ فلاں چیز سے رکے رہیں۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ منہیات سے لوگ اس قدر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ منہیات ان کے نزدیک جو ہے ناجائز و حرام نظر ہی نہیں آتے۔ حضور سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جان کائنات نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، شروع میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے، محدث عقیلی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اجاکم و اجاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن لَقَيْتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ حضور نے فرمایا بدعقیدوں کے لیے کہ تم ان سے دور رہو، انہیں اپنے قریب نہ آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں تو تم ان کی مجاز پرسی نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ سرور کائنات مفخر موجودات نے فرمایا تم ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤ پیو، نہ شادی بیاہ کرو، نہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، نہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں جو سنیت کے دعوے دار ہیں کہ ہم کٹر سنی ہیں، مگر انہیں دیکھا جاتا ہے کہ کھلم کھلا بدعقیدوں سے، نزدیوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، بلکہ شادی بیاہ بھی ان سے کرتے ہیں، انہیں بیٹی دیتے ہیں، ان کی بیٹی لاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ علماء کہ اگر کسی بدعقیدہ کی بیٹی لی تو بدعقیدہ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ غیر سنیہ ہے،
اور اگر کسی نے بدعقیدہ کو بیٹی دی تو یہ نکاح نہ ہوا، شادی نہ ہوئی، بلکہ خالص یہ زنا ہے۔ اگر بیٹی لائے، بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھا لیں گے، کلمہ پڑھا کر وہیں اسٹیج پر نکاح کر لیں گے، کیا ایسا کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی بدعقیدہ ہے، غیر سنیہ ہے، وہابڑی ہے، تو انہیں فوری طور پر کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا، بلکہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں لا کر اسے پہلے پڑھا جائے گا، چاہے وہ 2 مہینہ ہو، 4 مہینہ ہو، چاہے 4 سال ہو، جب تک کہ یقین کامل نہ ہو جائے کہ یہ سنیہ ہو گئی ہے تب تک کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی غیر کی بیٹی، وہابی کی بیٹی کوئی بہو بنا کر، بیوی بنا کر یوں ہی لا نہیں سکتا، بلکہ اگر کرنا ہی ہے تو پہلے سنی بناؤ اور پھر پرکھو کہ وہ صحیح سنی بنی ہے یا نہیں، یا پیار اور عشق کے چکر میں وہ دکھاوا کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں پہ میرے آقا سرور کائنات نے تمہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا اور قریب آنے سے بھی منع کیا، لیکن تم مسجدوں سے بھگانے کا ڈھونگ رچاتے ہو اور گھر میں انہیں لا کر سلاتے بھی ہو۔ اگر تمہیں ان سے بچنا ہے تو پہلے اپنے گھر سے انہیں دور رکھو، پہلے اپنے گھر سے بھگاؤ، گھر سے بھگاؤ گے تو مسجد سے خود بخود بھاگ جائیں گے، بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غوث اعظم پیر ماں پیر جہاں غوث الثقلین فرماتے ہیں اپنی کتاب الغنیہ کے اندر، قال فضیل بن عیاض اذا رأیت مبتدعا فی طریق فخذ طریقا آخر۔ آج سنی عوام میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں کہ دور رہو، قریب نہ جاؤ، چائے پانی نہ کرو۔ ایسا حکم تھوڑے ہے، اسلام میں اتنی سختی تھوڑے ہے، یہ علماء کا جھگڑا، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں، ہم غوث والے ہیں، کٹر سنی ہے۔ سنو، جن کی نیاز تم کراتے ہو اور کرتے ہو، وہ 11ویں والے پیر کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأیت مبتدعا فی طریق، جب تم بدعقیدہ کو دیکھو کسی راستے میں، طریق مانے راستہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں اذا رأیت مبتدعا فی طریق، جب تم کسی طریق میں، راستے میں کسی بدعقیدہ کو دیکھو تو اس کے قریب سے گزرنا مت، فخذ طریقا آخر، تو تم دوسرا راستہ اختیار کر لینا، قریب مت جانا۔ میں نے خود بغداد معلی میں غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والے ایک خادم جن کا نام عیاد ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ غوث اعظم نے راستہ بدلنے کا حکم کیوں دیا، یہ فلاں کتاب میں کیوں ہے؟ کیا سنی ڈر کر راستہ قطع کرے، چھوڑ دے؟ کہا نہیں، بلکہ جہاں جہاں گستاخ رسول ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ اللہ کے رسول کا غدار ہوتا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی فرشتوں کی لعنتیں برسا کرتی ہیں۔ تو بغداد والے پیر نے سنیوں کو اس لیے منع فرمایا کہ بدعقیدوں کے قریب سے گزرو مت، کہ ان پہ لعنتیں برس رہی ہیں، جب وہ لعنتیں ان پہ برسیں گی تم قریب جاؤ گے تو چھینٹے تم پہ پڑ جائیں گے۔ اس لیے غوث اعظم نے سنیوں سے کہا کہ بدعقیدوں سے دور رہو، راستہ اگر کٹ رہا ہو تو دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ جن کی تم نیاز کرتے ہو، 11ویں مناتے ہو، وہ اتنی سختی فرماتے ہیں اور تم کہتے ہو اتنی سختی نہیں ہے، اور سارا الزام دھرتے ہو امام اہل سنت پر، اعلیٰ حضرت پر، کہ بریلویوں کے امام نے ایسا کہا ہے۔ ہاں، میرے امام نے کہا ہے، مجدد اعظم نے کہا ہے، مگر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم والی ہی بات ہے، یہ رسول اعظم والی ہی بات ہے۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ جن پہ لعنت کرنی چاہیے تم گود میں بٹھاتے ہو، جنہیں لعنت بھیجنی چاہیے گھر میں بلا کر داماد بنا کر رکھتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، تمہیں سنی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ تم کس منہ سے اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہو اور رسول اللہ کے غداروں کو داماد بنا کر گھر میں چھپا کے رکھتے ہو، ایسے گھر میں بیٹیاں دیتے ہو۔ سن لو، اگر کسی سنی نے اپنی بیٹی کسی وہابی کے گھر میں دے دیا
अब तो समझो निकाह नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी बेटी को कोठे पे बिठा के रखा है, उसने अपनी बेटी को तवायफ बनाकर उस घर में भेज दिया है। निकाह नहीं होगा, चाहे 1000 मरतबा तुम कलमा बढ़ाओ और सुन्नी बनाने का ढोंग रचाओ, नहीं, सुन्नी ऐसे बनाकर निकाह करने के लायक नहीं होता है, बल्कि सुन्नी बनाकर पहले देखा जाएगा, परखा जाएगा, चाहे 4 साल 5 साल का अरसा गुजर जाए परखने में, तब जाके बेटी दी जाएगी या बेटी ली जाएगी। ऐसा किया मत करो अगर सुन्नी हो, और अगर तुम इमाम अहले सुन्नत के मसलक पे चलने वाले हो। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बड़े नमाजी हैं, वो नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, और नमाज को बुरा भला कहने से हुजूर ने रोका है। अच्छा, तुम्हें एक बात याद आ रही है कि नमाजी को मेरे आका ने शुरू इस्लाम में कुछ कहने से मना फरमाया था, लेकिन क्या तुम्हें न मालूम कि मेरे आका ने नमाजियों को मारने पीटने से मना फरमाया, और ख़ुद हुजूर ने नमाजियों को कत्ल करने का हुक्म भी दिया था। चुनांचे मुहद्दिस कबीर इमाम अबू याला अपनी मुसनद में इस हदीस पाक को नक़ल करते हैं, और साहिब इबरीज़ ने अपनी किताब में नक़ल फरमाया, और अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल ने अपनी किताब हुज्जत के अंदर नक़ल फरमाते हैं कि मेरे आका सरवरे कायनात सहाबा के दरमियान, आखिरी हदीस है ये, फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि बयान तो मुक़र्रिर खुसूसी का होना चाहिए, जिनके लोग मुंतज़िर हैं। मैं अभी जिलानी सरकार के साथ मैं बहुत दूर से आया हूँ, और दूर दराज का सफ़र करते हुए अभी उतरा, और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, और फौरी तौर पर औलाद गौसे पाक ने कहा कि आप जल्दी जाएँ और मिंबर पर जाकर बैठ जाएँ। उनके हुक्म को मैंने सुना और फौरी तामील की, फौरी तौर पर मिंबर नूर पे आ गया। तकरीर तो मुक़र्रिर खुसूसी की होगी, और ज़ियारत हम जिलानी सरकार की करेंगे। और सैयद अहमद जिलानी जो एक मजदूब हैं, जो अल्लाह की याद में खोए हुए रहते हैं, जो अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते हैं, दिन का कोई लम्हा नहीं गुज़रता जो अल्लाह की याद में वो खोए ना हो, रात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो अल्लाह की याद में मसरूफ़ ना हो। उनके होश, उनके हवास सिर्फ़ अल्लाह की याद में ही लगे हुए होते हैं। वो दुनिया में नज़र तो आते हैं, मगर वो दुनिया में रहते हुए दुनिया से गायब नज़र आते हैं। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बज़ाहिर हमारी महफ़िल में होते हैं, मगर उनकी महफ़िल कौन सी होती है वही जानते हैं, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। मुत्तफ़क़ अलैह बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे मजजूब मजाजीब हैं जिनमें उलमा का इख्तलाफ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो वली हैं, मगर कुछ कहते हैं कि नहीं वो पागल हैं। लेकिन जिलानी सरकार के लिए उलमा का इत्तेफाक है कि ये अल्लाह के वली हैं। तो आज नासिक में ऐसे वली तशरीफ़ लाए हैं जिन पर उलमा का इत्तेफाक है, जिन पर सुलहा का इत्तेफाक है, अहले शरीयत का भी इत्तेफाक है, अहले तरीक़त का भी इत्तेफाक है। वो तशरीफ़ ला चुके हैं, थोड़ी देर में जलवागरी होगी। सिर्फ हम निगाहों से उन्हें देखेंगे, और जो जितना अदब करेगा उतना ही फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वलियों की बारगाह में अदब वाला ही कामयाब होता है। हाथ पैर चलाने से या फिर उलमा को धक्के देकर करीब खड़े हो जाने से कोई मुकर्रब नहीं हो जाता है। हमसे तकरीरें करवाई जाती हैं, लेकिन जब कोई पीर कामिल आ जाते हैं तो उनके मानने वाले अवाम में से कुछ अफराद उलमा को भी धक्का देते हैं। हमें खुद सैकड़ों मरतबा इतने धक्के लगे कि जिलानी मियाँ से कोसों दूर चला गया। हम तकरीर करते हैं और ख़ुद ही अपनी जूतियाँ 20-20 मिनट तलाश करते हैं। बाएं पैर की जूती कहीं और मिलती है, दाहिने की कहीं और मिलती है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जब तक तकरीर के लिए खड़े हैं तब तक ही अदब है। फिर उसके बाद पूछता कौन है? अवामुन्नास में से बाज़ अपने पीर के पास चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे आलिम को धक्का दो, हाफिज कुरान को धक्का दो, चाहे हज़ारों उलमा की तौहीन हो, कोई परवाह नहीं करते। यहाँ सिर्फ दिखावा ही दिखावा नज़र आता है, ताकि दुनिया देख ले कि हम फ़लाँ पीर के कितने करीब हैं, दुनिया देख ले कि फ़लाँ मुर्शिद के हम कितने करीब हैं। ये दिखावा काम में नहीं आने वाला है। दिखावा नहीं होता तो तुम अहले मिंबर को धक्का नहीं देते, रियाकारी नहीं होती तो हुफ़ाज़ व क़ुर्रा उलमा को तुम धक्का नहीं देते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के लिए मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फरमाते हैं, हयात आला हज़रत में है
کہ جب ان کی بارگاہ میں بادشاہ آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا تو آپ نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ اسے دیکھا تک نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کا چوبے دار آیا، چوب مانے لکڑی، دار مانے اٹھانے والا، یعنی جب بادشاہ کی سواری نکلتی تھی تو بڑی لکڑی پہ جھنڈا لگا کر وہ لہراتا ہوا سب سے آگے آگے رہتا ہے، وہ چوبے دار آیا۔ کھڑے ہو گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ بادشاہ کا نوکر آیا ہے، بادشاہ کا چوبے دار آیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، عرض کیا حضور میں آیا تو آپ نے تعظیم کی، بڑی پوسٹ والا میرا وزیر آیا تو آپ نے کوئی تعظیم نہیں کی، میرا خادم آیا تو آپ ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے، ماجرا کیا ہے؟ تو دلی کے ولی شاہ ولی اللہ نے فرمایا تم بادشاہ ہو اس لیے تعظیم کی، اور تمہارا وزیر سنی نہیں ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، صدیق و عمر سے حسد رکھنے والا ہے، یہ تعظیم کے لائق ہے کہاں کہ میں تعظیم کروں؟ حق گوئی اسے کہی جاتی ہے۔ اللہ والا حق بات وزیر کے سامنے کہہ رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ وزیر کیا بگاڑے گا، مکان پہ بلڈوزر چلوا دے گا یا اذیت دے گا، نہیں، حق پر چلنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا تم نے تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا؟ جہاں جاتے تھے حق کہتے تھے، احقاق حق ان کا ترے امتیاز تھا، ابطال باطل ان کی شان تھی۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا ولی تاج الشریعہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر! ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر اس گفتگو کا استقبال کریں۔ نعرہ رسالت! بستی بستی کریا کریا، فیضان حضور قائد ملت، آمد سرکار جیلانی میاں، علماء اہل سنت زندہ باد۔ واہ واہ واہ! فرمایا تیرا وزیر اس لائق ہے کہاں؟ فرمایا پھر میرے خادم کی، کہا تیرا خادم حافظ قرآن ہے تو میں نے حفظ قرآن کی تعظیم کی ہے، حافظ قرآن کا ادب کیا ہے۔ اس لیے سنیوں پیر کامل تمہارے آ جائیں تو ہم بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی مرشد ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کو حفاظ کو دھکے دو اور قربت دکھاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا ادب ہمارے اکابر نے سکھایا ہے، علماء کا ادب حضور تاج الشریعہ نے بتایا ہے، علماء کا ادب قائد ملت بتاتے ہیں، علماء کا ادب محدث کبیر سکھاتے ہیں، علماء کا ادب جیلانی سرکار بتاتے ہیں، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب وہ حدیث سنیے، میرے سرکار جلوہ فرما ہیں، ایک نوجوان کا ذکر اٹھا، بہت سارے صحابہ نے کہا میرے آقا کان فینا شاب ذو عبادت زہد و اجتہاد، ہمارے درمیان میں ایک ایسا نوجوان ہے جو بڑا متقی پرہیزگار ہے، نوجوان ہے، زہد و تقوی والا ہے، محنتی ہے۔ میرے سرکار نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ میرے سرکار کو صحابہ میں بعض نے ان کی خوبیاں، حضور ایسا ہے، ویسے چلتا ہے، ویسی نماز پڑھتا ہے، پھر بھی حضور نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اسی درمیان میں وہ نوجوان آیا کہ صحابہ نے کہا حضور وہ دیکھیے وہی ہے جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی لارا علی وجہی صفعۃ من الشیطان، جسے تو زاہد، متقی، پرہیزگار، ذو عبادت و زہد و اجتہاد کہہ رہا تھا، میں اس کے چہرے پہ شیطان کا دھبا دیکھ رہا ہوں، میں اسے شیطان صفت پا رہا ہوں۔ میرے آقا نے جب فرمایا وہ نوجوان جس کے تقوی کی، زہد کی، عبادت کی دھوم مچی تھی صحابہ میں، وہ نبی پاک کے قریب آیا اور سلام عرض کیا تو میرے آقا نے کہا اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم خیر منک، کیا تو ابھی نہیں سوچ رہا تھا، تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ پوری قوم میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، جس قوم میں مدینے کے تاجدار ہوں، جس جماعت میں امام الانبیاء ہوں، اس قوم میں وہ شخص اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا تھا کہ میرا تقوی سب سے زیادہ ہے،
میں پرہیزگار سب سے زیادہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اجعلت فی نفسک، کیا تو دل میں یہ نہیں سوچ رہا تھا الیس فی القوم خیر منک، کہ قوم میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ پتہ چلا اوروں کی نگاہ ظاہر پہ ہے، میرے آقا ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں۔ تبھی تو امام اہل سنت مجدد اعظم کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ میرے آقا سرور کائنات کائنات کے ذرہ ذرہ کو دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کون سا علم غیب ہے جو حضور کو نہیں معلوم؟ جبکہ آپ نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، جیسے کہ مشکات شریف صفحہ 69 پر ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب میرے آقا نے کہا کیا تو نہیں سوچ رہا تھا اللہم نام، حضور میرے دل میں یہی خیال تھا۔ اب وہ یہ کہہ کر روانہ ہو گیا، مسجد کے اندر چلا گیا۔ اب سنیے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، تھوڑی سی زحمت آپ کو میں دوں گا، علماء اکرام کی آمد ہو رہی ہے، اگر ایک ایک تھوڑا سا اپنی کرسیوں کو آگے لے لیں گے تو ہمارے پیچھے بھائیوں کو آگے، تھوڑی سی زحمت ہے کہ نہیں؟ اپنے بھائیوں کو جگہ دینا بھی یہ بھی بڑی احمد کی بات ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے مجلس پر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور آنے والے سامعین آ رہے ہیں۔ ویسے بیچ میں یہ جو خلا ہے نا یہ بہت غیر ضروری ہے، اگر باندھنا ہی تھا تو 2 فٹ جگہ باندھ لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو مداح خیر الانام کی آواز پہ اتنا تاثر ہوا اور نہ اثر انداز ہوا، کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ایسا فاصلہ بڑے میدان میں ہوتا ہے جہاں 1,50,000 کے اجتماع کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ جگہ روکی جاتی ہے، مگر جگہ تنگ ہے تو اس قدر سے یہ باندھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تاکہ سامعین یہاں بھی بیٹھے ہوتے اور اطمینان و سکون سے واعظین کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوتے، مستنیر ہوتے۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں علماء اور مقررین خصوصی تشریف لائیں گے تو ان کا خطاب نیاب ہوگا۔ اس حدیث کو مکمل کر لیں پھر ہم بیٹھیں۔ میرے آقا سرور کائنات نے جب یہ فرمایا اور وہ مسجد کی طرف چلا، میرے آقا مجمع میں اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو اس جوان کو قتل کر دے؟ ذرا اعلان سنیے گا، جن کے زہد و تقوی کی دھوم ہے کہ بڑا نمازی ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں میں یقتل رجلا، کون ہے تم میں میرے صحابہ جو اس نوجوان کو جان سے ہی مار ڈالے؟ تو سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کہا جاؤ مار دو۔ اب آپ سوچیں گے کہ جو نمازی ہے مسجد میں گیا، جس کے زہد و تقوی کی دھوم ہے، میرے نبی مرڈر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر پہنچے تو وہ نماز شروع کر چکا تھا۔ سوچا دل میں کہ آقا نے مارنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ نماز شروع کر چکا ہے۔ وَقَدْ نَهَانَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل المصلین، اور نبی نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب میں کیا کروں، تلوار چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ ایک طرف تو نماز ہے اور حضور نے مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ سوچ کر کہ نماز میں ہے واپس آ گئے۔ جیسے ہی صدیق اکبر بغیر قتل کیے واپس آئے تو میرے نبی نے پھر سے اعلان کیا میں یقتل الرجل، کون ہے جو اس نوجوان کو مار ڈالے؟ عمر فاروق نے کہا انا، حضور میں ماروں گا اسے۔ وہ گئے تو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے، سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑے، مجھ سے افضل ابو بکر آئے، انہوں نے قتل نہیں کیا کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو میں کیسے قتل کروں؟ وہ بھی چھوڑ کر آ گئے اور سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے نبی نے جلال میں کہا میں عمر بیٹھ۔ فرمایا کون زور اسے؟ تو میرے سرکار نے کہا انت تقتلہ ان وجدتہ، علی تو اسے ضرور قتل کر دے گا اگر تو پالے، بس تو پالے گا تو ضرور مار دے گا۔ مولا علی شیر خدا گئے تو وہ نماز پڑھ کے غائب ہو چکا تھا۔
مسجد سے بھاگ چکا تھا، واپس آئے علی شیر خدا، میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا اے علی لو قتلتہ، اگر تو اسے مار دیا ہوتا، لکانا اولہم وآخرہم، تو میری امت کے فتنہ پردازوں میں آخری فتنہ پرور ہوتا، اول بھی ہوتا آخری بھی ہوتا۔ وَلَمَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِ اسلام، اگر اس کو مار دیا ہوتا تو قیامت تک میری امت میں دو لوگ بھی کبھی نہیں لڑتے۔ اگر آج اسے مار دیا ہوتا، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ نمازی تھا، صحابہ میں زہد و تقوی کی دھوم تھی، متقی پرہیزگار کہلاتا تھا، مگر میرے نبی سرور کائنات نے مرنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا جب نبی کی حیات ظاہری میں ہر نمازی ادا نہیں تھا، نبی کی حیات ظاہری میں ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا، تو 1400 سال کے بعد ہر نمازی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ 1400 سال کے بعد ہر نمازی کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ جب اس زمانے میں ہر نمازی مسلمان نہیں تھا تو اس زمانے میں ہر نمازی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بدعقیدوں کی نمازوں کو مت دیکھو، وہابیوں کی نمازوں کی کثرت کو مت دیکھو، ان کے چلا چلی کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گستاخ مصطفیٰ کی جماعت ہے، یہ دیکھو رسول اللہ کے گستاخ کی جماعت ہے۔ گستاخوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان سے دور رہو، انہیں اپنے قریب نہ آنے دو۔ اگر کوئی ان سے ملتا جلتا ہے اور منع کرنے کے بعد بھی سنی کہلاتا ہے اور ان کے قریب رہتا ہے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا حقہ پانی بند کیا جائے، ان کو بھی اپنے معاشرے سے الگ رکھا جائے، کیونکہ صلح کلیت ہی وہابیت کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ جب صلح کلیت کے دروازے کو بند کر دو گے تو وہابیت خود بخود دم توڑتی نظر آئے گی۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔